السلام علیکم ناظرین، آپ لوگوں کی محبت اور پیار کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ناول سنے اور اتنی پذیرائی دی۔ اب ہم آپ لوگوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے نیا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیا ناول جو نمرہ احمد کا ہی ہے، مصحف۔ مصحف دو لڑکیوں کی کہانی ہے۔ یہ سنگ مرمر کے چمکتے برآمدوں اور اونچے ستونوں والی مسجد کی کہانی ہے۔ یہ امانت اور رحم کے حق ادا کرنے والوں کی کہانی ہے۔ یہ صبر کرنے اور شکوہ نہ کرنے والوں کی کہانی ہے۔ یہ قسم پوری کرنے والوں کی کہانی ہے، اور یہ کہانی ہے خیانت کرنے والوں کی، علم پہ غرور کرنے والوں کی، اور تقویٰ پہ ناز کرنے والوں کی۔ آئیے ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ مصحف۔ آڑا ترچھا چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا۔ وہ لڑکی کبھی کبھی ہی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی، مگر محمل کے تو روز کے 10 منٹ اس سیاہ فام لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزرتے تھے۔ وہ بھی عجب پراسرار کردار تھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ ہی جاتے تھے، مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پہ رومال باندھ کر، گردن کے پیچھے گرہ لگاتی اور نیچے اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں۔ کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ ہی نہ پاتی تھی۔ ہمیشہ نگاہ چرا جاتی۔ شاید 1.5 مہینہ قبل سے وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں سٹینڈ پہ دیکھتی تھی، اور ان 1.5 ماہ میں اس کا انداز ہمیشہ یکساں رہا تھا۔ کمر سیدھی رکھے الرٹ سی بینچ پہ بیٹھی، خاموشی سے سامنے سیدھ میں دیکھتی وہ بہت چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی۔ اور پھر اس کی وہ پراسرار کتاب، سیاہ جلد والی بھاری سی کتاب جس کا سیاہ سرورق بالکل خالی تھا، اس کی گود میں دھری ہوتی اور کتاب کے کناروں پر اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے۔ اس کے انداز سے کچھ خاص جھلکتا تھا، کتاب کی حفاظت کا احساس، یا شاید اس کے بیش قیمت ہونے کا۔ کتاب باشت بھر موٹی تھی، صفوں کے جھلکتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے، جیسے کوئی بہت قدیم کتاب ہو، سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ ہو۔ کچھ تھا اس میں، کوئی قدیم راز، کوئی پراسرار کتھا۔ وہ جب بھی اس کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا، وہ اس خاموش سی لڑکی سے مخاطب ہو ہی گئی۔ شاید تجسس عاجز کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو۔ سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری۔ میرا مطلب ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا؟ وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی دکان سے۔ یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی۔ جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گرد تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرتے کہہ رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ اسے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھا تھا۔ محمل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نئے دور کی نئی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ تجسس اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اسی پل ہارن بجا تو محمل نے چونک کر سامنے سڑک پہ آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال، وہ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ کا سٹرپ پکڑے کھڑی تھی۔ اسے جلدی کالج پہنچنا تھا، اور میرا مستقبل بھی۔ مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف دیکھتے معذرت خواہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا ذکر بھی ہے محمل؟ وہ الٹے پیروں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ششدر ہی تو رہ گئی تھی، یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں۔
لیکن میں تو اسے تمہیں تبھی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس کی طرف پلٹی۔ راڈ پکڑ کر اوپر چڑھتے اس نے پل بھر کو پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، پراسرار معنی خیز مسکراہٹ۔ محمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7th کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے تھے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کراہ کر رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کی قطار کے باوجود وہ بسوں کے دھکے کھانے پہ مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پہ پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں۔ خود پہ ترس کھاتی وہ اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں خاموش دوپہر اتری ہوئی تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان اس کے سب سے بڑے تایا اس وقت تک آفس سے لوٹ آتے تھے اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا تھا کہ پتہ بھی نہ کھڑکے، ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم تائی مہتاب ان الفاظ کا اضافہ کرتی: اور مسرت ذرا اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ جب لور شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہوئے مین ڈور آرام سے کھولا کرے، آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا۔ غض بھر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھتی ہیں، ان کے انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے تو آگ ہی لگ جاتی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فقرہ سماعت میں گونجتا تو وہ چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں جھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پر رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد سے اب تک کچھ نہ کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا، رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ پہلے مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی شروع کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی کے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی کہ اتنے ہی پیسے تھے۔ واپسی پہ وہ پھر سے پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑم سے بند کیا، فرش پہ بڑی پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پہ ماری اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بھر بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی تائی مہتاب باہر آئیں۔ محمل، وہ گرجیں تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی اماں؟ شٹ اپ! 1000 دفعہ کہا ہے کہ آرام سے دروازہ کھولا کرو، مگر تم… آہستہ بولے تائی اماں، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پہ کباب رکھ کر پاؤں جھلاتی بے نیازی سے کھا رہی تھی۔ تم… احسان فراموش، تمہیں ذرا بھر بھی احساس ہے کہ آغا صاحب دن بھر کے تھکے… مگر فقرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تلملاتی کلستی رہ گئیں۔ اندر مسرت آوازوں پر جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے محمل؟ بھابی بیگم کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ اس نے بے زاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پر رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ان کی نگاہیں پھسل کر لفافے پر گئیں، پھر باہر سے کھانا لائی ہو فریج میں، اور پھر خود ہی خاموش ہو گئیں۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہوں، یہ تم کھاؤ، مجھے معلوم ہے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائیں تو محمل نے لمحے بھر کو ماں کو دیکھا، سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جھریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی تھکی بے زر سی ماں، جو واقعی اس عالی شان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی تھی۔
دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھا لو، مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ اماں۔ باہر طائی مہتاب کے بولنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کس کو بتا رہی تھی۔ ناشکری مت کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دیا ہے، احسان نہیں کیا۔ میرے باپ کا گھر ہے، اسے ابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا۔ یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا، سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ تمہارے ابا اب زندہ نہیں ہیں محمل، وہ اب کہیں بھی نہیں ہیں۔ وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھی اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی، پھر سر جھٹک کر لفافہ اٹھایا۔ نان سخت ہو گیا تھا اور کباب ٹھنڈا۔ وہ بے دلی سے لقمے توڑنے لگی۔ یہ ٹھنڈا اور بے لذت کھانا کھا کر وہ کچھ دیر ہی سو پائی تھی کہ ٹھا کی آواز کے ساتھ کمرے کے دروازے سے فٹ بال ٹکرایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر دیواروں پہ فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ کچی نیند ٹوٹی تھی۔ وہ برا سا منہ بنائے جمائی روکتی اٹھی، سلیپر پہنے اور ہاتھوں سے بال لپیٹتے دروازہ کھولا۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ اور دراصل کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور روم تھا، بہت چھوٹا نہ بہت بڑا۔ عرصہ پہلے اسے کاٹ کباڑ سے خالی کروا کے ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہ تھا، اس لیے ان کو لاؤنج پار کر کے گیسٹ باتھ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ باہر لاؤنج میں نائمہ چچی کے چھوٹے معاذ اور معیز فٹ بال ادھر ادھر مارتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو؟ دیکھ کر کھیلا کرو، میں سو رہی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے پہ کھڑی اندر کسی سے بات کرتی نائمہ چچی فوراً مڑی۔ اب میرے بچے کھیلے بھی نہ، تمہارا تو کام ہی سونا ہے، نہ دن دیکھنا نہ رات، ہر وقت بستر ہی توڑتی رہتی ہو۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسے سے یہ بستر آئے تھے، توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چچا تو غالباً بے روزگار تھے نا؟ وہ بھی محمل تھی۔ سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چچی بڑبڑاتی رہ گئیں۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سلکی بھورے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اونچے کیے اور پونی باندھی۔ بہت اونچی سی بھوری یہ پونی ٹیل اس پہ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ذرا بھی سر ہلاتی تو اونچی پونی ساتھ ہی گردن کے اوپر جھولتی۔ اس کی آنکھیں کانچ سی سنہری تھیں اور ہلکا سا کاجل بھی ان کو دہکا دیتا تھا۔ وہ بلا شبہ گھر کی سب سے حسین لڑکی تھی، اسی لیے تو جلتی ہیں یہ سب۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ایک نظر خود پہ ڈالی، جینس کے اوپر کھلا سا کرتا اور گردن کے گرد لپٹا دوپٹہ، مفلر کی طرح ایک پلو سامنے کو لٹکتا اور دوسرا کمر پہ گرتا، وہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں طائی مہتاب نگٹس نکال کر مسرت کے سامنے رکھ رہی تھی، جو بہت تابداری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف کڑھائی میں تیل گرم کر رہی تھی۔ اس پہ نظر پڑی تو نگٹس رکھتے ہوئے ذرا لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ یہ بچوں کے لیے فرائی کر دو مسرت، اب ہر کوئی تو باہر سے منہ مار کر نہیں آتا نا۔ بجا فرمایا طائی اماں، یہاں تو لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پہ منہ مارتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی کا گلاس بھرنے لگی۔ زبان کو سنبھالو لڑکی، توبہ ہے، ہماری بیٹیاں تو کبھی ایسے ہمارے آگے نہ بولیں۔ آپ برا مت مانیں بھابی بیگم، میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ایک نگاہ محمل پہ ڈالی۔ وہ کندھے اچکا کر کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا۔ اس پہ ایک تنفر بھری نگاہ ڈال کر طائی مہتاب باہر چلی گئیں۔ نائمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھیں، اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئے تھے۔ اب یقیناً برتن بھی آپ کو ہی دھونے ہوں گے اماں۔ دھو بھی دوں تو کیا ہے، ان کے احسان کم ہیں ہم پر۔ وہ مصروف سی ایک ایک کر کے نگٹس کڑھائی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے ایک گہری سانس لی اور آستینے موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے علم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا، اور ابھی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی، مجھے پتہ ہے آپ کر لیں گی، مگر میں بھی ان لوگوں پہ ذرا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بھر چکی تھی۔ محمل، یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ وہ بنا احتجاج ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھیں۔ آغا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی مہتاب طائی اور نائمہ چچی باتیں کر رہی تھیں۔ نائمہ چچی سب سے چھوٹے چچا اسد کی بیوی تھیں، جو قریب ہی بیٹھے غفران چچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ غفران چچا اور محمل کے ابا آغا ابراہیم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچا چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چچا کی بیگم فضا چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی۔ اسے ٹرالی لے کر آتا دیکھ کر مسکرائیں۔
ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہی، نیدا یا سامیہ کو کہہ دیا ہوتا تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔ فضا چچی نائمہ اور مہتاب کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھیں، بلکہ اتنی میٹھی تھیں کہ جب یہ مٹھاس اپنے لبوں سے دوسرے کے حلق میں انڈیلتی تو وہاں کانٹے اگاتے۔ اٹس اوکے، وہ بھی بس مسکرا کر ٹرالی آگے لے گئی۔ اب کیا کہتی کہ نیدا اور سامیہ نے پہلے کون سے کام کیے تھے جو اب کرتی؟ اگر وہ انہیں بلاتی تو وہ فوراً چلی آتی، ایک دو چیزیں پکڑاتی، چولہا جلاتی، باتیں بگاڑتی اور پھر آہستہ سے کھسک جاتی۔ اس کے بعد لان میں فضا چچی سب کو ایک ایک چیز، یہ چکھیں میری سامیہ نے بنائی ہے، اور یہ چکھیں یہ میری نیدا کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے، کہہ کر پیش کرتی۔ اس پہ مہتاب تائی ان کی تعریفیں تو نہ کرتی، مگر مسرت اور محمل کو کاہلی کے وہ طعنے ملتے کہ اس سارے قصے سے بچنے کو محمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی۔ مگر فضا چچی کی یہ میٹھی زبان ہی تھی کہ نہ وہ کبھی ان کو پلٹ کر جواب دے سکی، نہ ہی کچھ جتا سکی، وہ موقع ہی نہ دیتی تھی۔ لاؤ لاؤ جلدی کرو، دونوں ماں بیٹی لگتی ہیں پھر بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تائی آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ کم از کم آپ کو ہم ماں بیٹی پہ چلانا تو نہ پڑے گا۔ وہ تیزی سے کہہ کر ٹرالی وہیں چھوڑے واپس چلی گئی۔ سب باتیں چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ احسان کرنے کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی۔ آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ واپس کچن کی طرف آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی؟ آخری سیڑھی اترتے مصروف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پہ گھڑی باندھ رہا تھا۔ سنیکس لے گئی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر باہر نکل گئی۔ محمل نے رک کر لمحہ بھر کو اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا۔ حنان وسیم اس کے بعد تھے اور سدرا اور مہرین سب سے چھوٹی تھی۔ فواد آغا جان کے آفس جاتا تھا۔ اونچا لمبا خوش شکل تو تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے پاپولر لڑکا، جس پہ ہر لڑکی کا دل اور لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ندا اور سامیہ ہوں یا نائمہ کی مغرور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی۔ رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پہ بلا رہی ہیں تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کر اس کے لیے لا رہی ہے۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا، سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائے کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی تھی، مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بے نیازی و اطراحٹ کم نہ ہوتی تھی، اور وہی تو تھا جس پہ مہتاب تائی گردن اونچی کر کے پھرتی تھی، ورنہ حنان تو بمشکل ایف اے کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر لکھا اور نہ ہی پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کڑھتی رہتی، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا جان کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا تھا۔ نالائق، نکما، ایف اے میں 2 بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی، اور کہنے والے تو دبے لفظوں میں کہہ بھی دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسہ ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی۔ ان سے کچھ کہنا بیکار تھا، اس نے ٹرے اٹھا لی۔ لان میں فضا چچی کے ساتھ والی کرسی پہ فواد بیٹھا تھا اور وہ مسکرا کر بہت توجہ سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ یقیناً نیدا یا سامیہ کی خوبیوں کا کوئی قصہ تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چچی بہت زیادہ فکر مند ہوئی۔ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے تو اسمارٹ ہو، اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پہ آ بیٹھی تھی اور میری چائے میں آدھا چمچ چینی۔ محمل، وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی، چست سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں تک اسٹیپ میں کٹے بال اور گندمی عام سا چہرہ جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا، مگر پتلی کمان سی آئی بروز اس کو بہت شاطر دکھاتی تھی۔ وہ نائمہ چچی اور اسد چچا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو۔ محمل، یہ کباب پکڑانا۔ فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینا چاہی اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھوں سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔
محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر، سب کچھ بھول کر، جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا چچی اور آرزو کسی اور طرف متوجہ تھی۔ کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہ کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وہ وقفے وقفے سے اس پہ ایک نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر جھکاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی تھی، سر اٹھاتی تو پونی ساتھ ہی جھولتی، اور وہ کانچ سی سنہری آنکھیں۔ ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہ چائے کے سپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شام میں وہ کمرے میں بند پڑتی رہی، پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی، جہاں مسرت پھرتی سے کٹنگ بورڈ پہ پیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں اور کوئی نہ تھا، اور سارا پھیلاوا یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائی اماں، یہ چچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ وہ یہ سب دیکھ کر ہول گئی تھی۔ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، میں یہ کروں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں، تھکن کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی۔ اچھا بتائیں کیا بنانا ہے، میں کچھ کرا دوں؟ بریانی تو بنانی ہی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں۔ اسی پل مہتاب تائی نے کچن کے دروازے سے جھانکا۔ کھانا بنانا اب شروع بھی کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلاتے فوراً پلٹیں۔ جی بھابھی، بس شروع کر رہی ہوں۔ آپ بتائیں، بریانی کا وسیم بیٹا کہہ گیا تھا، ساتھ کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ان کے سامنے جا کر پوچھنے لگیں۔ ساتھ مٹر قیمہ بنا لو، کباب بھی تل لینا، اور دوپہر والا عربی گوشت بھی گرم کر لینا۔ آلو کا ایک سالن بھی بنا لو، سلاد رائتہ بھی نہ بھولنا۔ جی، اور میٹھے میں؟ دیکھ لو، وہ بے نیازی اور نخوت سے گویا ہوئی۔ کسٹرڈ بنا لو یا ڈبل روٹی کی کھیر؟ وہ ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر پلٹ گئیں۔ ایک ٹائم پہ دیگچے بھر بھر کے آپ 3 یا 4 ڈشز بناتی ہیں، مگر رات کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ وہ حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ تم خود ہی تو کہتی ہو کہ وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، پھر حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے بیٹا؟ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی، اور وہ کہہ کر پھر سے کٹنگ بورڈ پہ جھک گئیں۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ واقعی کیوں یہاں دیچکے کے دیچکے ایک وقت کے کھانے پہ ختم ہو جاتے تھے؟ اس نے تو کبھی اس پہلو پہ سوچا ہی نہ تھا، اور اماں بھی ان کے ہر ظلم اور زیادتی سے آگاہ تھیں، پھر بھی چپ چاپ سہے جاتی تھیں۔ ہمارا مال، دل میں ایک کانٹا سا چبھا۔ 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیداد، بینک بیلنس، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی پوری بزنس ایمپائر سب ابا کا تھا، اور یہ آغا کریم خان یہ راجہ بازار میں کپڑے کی ایک دکان چلاتے تھے۔ غفران چچا ایک معمولی سی کمپنی میں انجینئر بھرتی تھے، اور آرزو کے والد اسد چچا وہ تو وسیم کی طرح تھے، بے روزگار، نکمے، نکھٹو اور نالائق۔ پھر کیسے ابا کے چہلم کے بعد وہ اپنے کرائے کے گھر خالی کر کے باری باری ادھر آن بسے؟ یہ آغا ابراہیم کا گھر، آغا ہاؤس، 3 منزلہ عالیشان محل نما کوٹھی تھا۔ نچلی منزل پہ آغا جان کی فیملی نے بسیرا جمایا، بالائی پہ فضا چچی نے، اور سب سے اوپری منزل پہ اسد چچا کی فیملی کا قبضہ تھا۔ وہ چند دن کے لیے آئے تھے، مگر پھر وہ چند دن کبھی ختم نہ ہوئے۔ بات بے بات جگہ کی کمی کا رونا رویا جاتا، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم سے مسرت اور محمل کو نکال کر سٹور میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت چھوٹی تھی، شاید 9-10 برس کی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزلیں پار کیں تو اندر ہی اندر لاوا پکتا گیا۔ اب تو عرصہ ہوا اس نے دبنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے مردوں کے سامنے تو خیر وہ زبان بند ہی رکھتی، مگر تائی چچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی، اور کزنز تو کسی کھاتے میں ہی نہ تھیں۔ لیکن اس زبان چلانے کے باعث اس پر سختیاں بڑھتی گئیں۔ وہ محض زبان سے جواب دے سکتی تھی، مگر تائی اماں وغیرہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتی۔ جب سے اس نے اپنی ذاتی جیب خرچ کے لیے ایک دوست کے والد کی اکیڈمی میں ٹیوشنز دینی شروع کی تھی، اس کو گھر واپسی پہ دیر ہو جاتی، اور نتیجتاً یا قصداً اس کے لیے دوپہر کا کھانا نہ رکھا جاتا۔ ایک دفعہ اماں ایک روٹی اور سالن کی پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئیں، مگر تائی مہتاب کی نگاہ پڑ ہی گئی، اور گھر میں بھونچال ہی آ گیا۔ وہ باتیں سنائی مسرت کو، ایسے چوری کے الزامات اور القابات سے نوازا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ بچا کر کمرے میں نہ رکھ سکی۔ شاید تائی یہ سب اس لیے کرتی تھی تاکہ وہ ٹیوشن چھوڑ دے، اور جو 1500 روپیہ اسے ٹیوشن سے ملتا ہے وہ اسے نہ ملا کرے،
اور ٹیوشن کی اجازت بھی تو کتنی منتوں مرادوں سے ملی تھی۔ جب سب کے سامنے اس نے پوچھ لیا تو شروع میں تو سب ہی اکھڑ گئے، لیکن اس کا فکرہ کہ ٹھیک ہے آج 1 تاریخ ہے، لائیے آغا جان میری پاکٹ منی نکالیے، مگر وہ اتنی ہی ہو جتنی سدرا اور مہرین باجی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ اور وہ پہلی دفعہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل ہی گئی تھی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلایا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں تو وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سالہ لڑکی سے خائف ہیں۔ اگر کبھی جو وہ اپنا حصہ مانگنے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں نہ کرا سکیں گے اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنا پڑے گی؟ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چال باز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا، وہ کبھی بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چلتا کر سکے تو کتنا مزہ آئے۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو، ایسے کیا ہو سکتی ہے؟ بات سنو۔ مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو وہ اپنے خیالات کی بہکتی رو سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونا چاہیے، یوں کرو ابھی ساتھ ساتھ شروع کر دو، اور ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے، بہت مان اور فخر اور تمدیح سے بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئی اور محمل کی ذہن کی بھٹکتی رو اسی ایک نکتے پہ منجمد ہو گئی۔ میرا بیٹا؟ میرا بیٹا تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ اور ترپ کا پتہ سب کچھ فواد ہی تھا۔ اور اگر جو یہ دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو؟ محمل یہ آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈے بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھا۔ محمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتہ سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں آپ فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لان میں فواد کا خود کو دیکھ کر چونک جانا اور لمحے بھر کو مبہوت ہونا یاد آیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھی وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی، اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی قریب ہی تھیں۔ سدرا 24 برس کی بہت عام سی شکل کی لڑکی تھی، اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جیولری گھر میں بھی زیب تن کیے رہتی، سیاہ بالوں میں گولڈن سٹریکنگ بھی کروا رکھی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہ پڑا تھا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بے حد گھنگریالے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ نقش اس کے سدرا کی نسبت بہتر تھے۔ فضا چچی کی ندا اور سامیہ میں سے ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اس سے اسی باعث کھار کھاتی اور سامیہ بھی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں میں سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا کی شکل ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پہ بڑی بڑی آنکھیں اسے قدرے ممتاز بناتی تھیں اور طبی آرزو اس کو ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ فواد کے لیے اس کے مقابلے پہ سامیہ کمزور جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھی، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا بی اے کرنے کی کالج اور 23 سالہ آرزو ماسٹر کرنے کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی اور اس کے یونیورسٹی پہنچ جانے کی بڑی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی اگر جو انہیں پڑھنے کا رتی بھر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر عجلت میں سب کو مخاطب کیا۔ رات کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں، آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر سے کیوٹکس کھرچ رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا اور سدرا بہت انہماک سے اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں فائن،
وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پہ موجود تھی، جو آغا جان کی سربراہی کرسی کی بالکل سیدھ میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم ہوا تو مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن کی طرف گئی تھی۔ میٹھا تو آج نہیں بنا؟ وہ بہت اطمینان سے بآواز بلند بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ جی، مگر آپ کا چاکلیٹ سوفلے نہیں بنا۔ محمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھرکا۔ بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز گنیں۔ بریانی، مٹر قیمہ، عربی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتہ، ذرا گن کر دیکھیں، یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی، اور آپ کی ان بہنوں سے کہا بھی کہ فواد بھائی کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کروا دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سب کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یا اگر میری ماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کو اپنا ٹیسٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں، اماں! اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں اور مہتاب تائی کچھ سخت سنانے ہی لگی تھیں، وہ کہہ اٹھا، نہیں نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزام ہیں۔ اور ممی، اس نے ماں کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا، کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، ان ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں، ہاتھ تو بٹا سکتی ہیں یہ۔ ہاں تو کرتی تو ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آغا جان نے نپکن سے ہاتھ صاف کرتے بات ختم کرنا چاہی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کر رہ گئیں۔ نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں، اور تو اور فضا چچی بھی خاموش سی ہو گئی تھیں۔ لڑکیاں الگ شرمندہ۔ وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی تھی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگی۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھی، مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکی تھی۔ اس کی گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی، اور پہلی دفعہ کسی مضبوط حیثیت والے نے محمل اور مسرت کی طرفداری کی تھی، سو بہت سی خواتین رات کو کڑھتے ہوئے سوئی تھیں۔ صبح کالج بس کے لیے وہ اسٹاپ پہ رکھے بینچ کی طرف آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا تھا۔ بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی تھی، گود میں رکھی کتاب کے کناروں پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتی بیٹھ ہی گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا اجرک کا کرتا جینس کے اوپر پہن رکھا تھا، اور بال اونچی پونی میں بندھے تھے۔ سوچ وہیں فواد کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلدی نکلتی تھی، تب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوتا تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پہ تھا، جو تھی تو غفران چچا، فضا چچی کی اماجگاہ، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، سو وہ اس کو عرصہ پہلے الاٹ کر دیا گیا تھا۔ فضا چچی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن ہی تھے، سو وہ کمرہ ان کی ضرورت سے زائد تھا، اور یہ تو محمل کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا۔ مگر سیاہ فام لڑکی اسی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تو ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ بغیر تمہید کے اچانک سوال۔ اس لڑکی نے اطمینان سے گردن اس کی طرف موڑی۔ 2 سال پہلے۔ یہ کس نے آپ کے لیے خصوصاً چھوڑی تھی؟ ہے کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی، موٹی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ؟ اس نے غور سے اس کی چمک کو دیکھ کر کہا۔ بہت زیادہ۔ آپ اسے کیسے جانتی تھی؟ میرا مطلب، یہ تو صدیوں پرانی کتاب ہے۔ بس میں جانتی ہوں۔ اور یہ کتاب، یہ آپ کو آپ کا ماضی، حال اور مستقبل کیسے دکھاتی ہے؟ اس میں یہ سب لکھا ہے، گزرے واقعات اور وہ جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور مجھے ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے، سب لکھا ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیاہ فام لڑکی سے بہت عجیب بات بتا رہی تھی۔ جانے کیسی پراسرار بھید بھری کتاب تھی وہ۔ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ جتنا تمہاری سوچ سے بھی اوپر ہے۔ پھر آپ کے تو بہت مزے ہوں گے، آپ اس کو پڑھ کر سب کچھ جان جاتی ہوں گی۔ ہاں، مگر اس میں کچھ عمل ہیں، پہلے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں، پھر ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا آتا ہے۔ عملیات۔
وہ چونکی، اندر کوئی الارم سا بجا۔ یہ تو کوئی سفلی علم کی ماہر بیٹھی تھی، اس سے ذرا احتراز برتنا چاہیے۔ ہاں، سیاہ فام لڑکی مسکرائی۔ جو وہ عملیات کر لے، وہ اس کتاب کے ذریعے دنیا پر راج کرتا ہے۔ سب لوگ اس کی مٹھی میں آ جاتے ہیں اور ہر شے اس کے لیے تسخیر ہو جاتی ہے۔ صرف میں نہیں، اگر تم بھی اس کتاب کا خاص علم سیکھو تو تمہیں اس کے الفاظ میں اپنا ماضی، حال اور مستقبل نظر آنے لگے گا۔ اور اس کے بعد وہ سحر زدہ سے سوال کیے جا رہی تھی۔ اس کے بعد تم اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتی، تمہیں اپنی زندگی اسے باندھ کر ہی گزارنی ہوگی، اور اگر میں اسے چھوڑ دوں تو تم تباہ ہو جاؤ گی، تمہاری ہر چیز، ہر محبت، سب تباہ ہو جائے گا۔ اس کو لے کر تم چھوڑ نہیں سکتی۔ یہ سب اتنا آسان تو نہیں ہے۔ محمل گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بس۔ اسی پل بس قریب آتی نظر آئی۔ وہ دوڑ کر بس کی طرف جانے لگی۔ تم ایک دن ضرور آؤ گی میرے پاس۔ سیاہ فام لڑکی مسکرائی تھی۔ تم ایک دن ضرور گڑ گڑا کر یہ کتاب مانگنے آؤ گی۔ میں جانتی ہوں تم لوگوں کی ستائی ہوئی ہو، تمہارا دل زخمی اور ہاتھ خالی ہیں، اور جس دن یہ دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا میں تمہیں یہ کتاب دے دوں گی۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ خوفزدہ سی بس کی طرف لپکی تھی۔ آج راڑ پکڑ کر اندر چڑھتے اسے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ شام کو اس نے بہت محنت سے چاکلیٹ سوفلے بنایا، اور جب وہ خوب ٹھنڈا ہو گیا تو ٹرے میں سجا کر اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی دوسری سیڑھی پر ہی تھی کہ آرزو نیچے آتی دکھائی دی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے لمحے بھر کو رکی۔ فادی کے لیے؟ جی، انہوں نے کل کہا تو تھا، میرے پاس ٹائم کہاں تھا۔ آج بھی کسی کو یاد نہ آیا تو بنا ہی دیا۔ اس نے بے نیازی سے شانے جھٹکے، اور وہ دوسری سیڑھی پہ ٹرے اٹھائے کھڑی منتظر تھی کہ آرزو نیچے اترے اور وہ اوپر جا سکے۔ اور ڈنر کی تیاری کر لی تم نے؟ آرزو زینے سے اتر کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اماں بنا رہی ہیں۔ قورمہ بنا لیا ہے، ممی نے کہا بھی تھا، تم نے چیک کیا؟ آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ میں چلی جاؤں اور آپ یہ ٹرے فواد بھائی کو دے کر اپنے نمبر بنا لیں تو لیں، پکڑیں۔ اس نے ٹرے زور سے اسے تھمائی۔ مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ وہ کھٹ کھٹ سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف چلی گئی۔ بدتمیز، وہ بڑبڑائی۔ مگر محمل کو معلوم تھا کہ اس کی بلند آواز فواد سن چکا ہوگا، اور اب آرزو جو چاہے کر لے۔ وہ جانتا تھا کہ کام کس نے کیا تھا اور کام نمبر کون بنانا چاہ رہا تھا، اور پھر یہی ہوا۔ رات کھانے پہ جب مسرت نے چاکلیٹ سوفلے لا کر رکھا تو فواد نے سب سے پہلے ڈالا۔ یہ تم نے بنایا محمل؟ جی، وہ سادگی سے بولی۔ آرزو نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بہت ٹیسٹی ہے۔ تم ہی روز میٹھا کیوں نہیں بناتی؟ اتنی فارغ نہیں ہوں میں، 100 کام ہوتے ہیں مجھے، ایگزام ہو رہے ہیں میرے، دل کرے گا تو بنا دیا کروں گی، ورنہ سب جانتے ہیں محمل سے یہ جی حضوریاں نہیں ہوتی۔ اماں ایک پھلکا مجھے اٹھا دیں؟ وہ مصروف سی اماں کے ہاتھ سے پھلکا لینے لگی، جیسے اسے فواد کے تاثرات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ تائیدن سر ہلا کر سوفلے کھانے لگا، مگر بار بار نگاہ بھٹک کر اس کے مومی چہرے پہ جا ٹکتی تھی، جو بہت مگن سی ابھی تک کھانا ہی کھا رہی تھی۔ سوفلے کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سنک کے سامنے دوپہر کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی، جب سامنے بڑی سی کھڑکی کے پار آسمان پہ سرمئی بادل اکٹھے ہونے لگے۔ وہ ابھی تک اسپنج پلیٹوں پہ مارتے ہوئے اس سیاہ فام لڑکی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، جس سے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے احتراز برت رہی تھی۔ عین بس کے ٹائم پہ اسٹاپ جاتی اور بینچ پہ بیٹھنے کے بجائے ذرا فاصلے پہ کھڑی ہو جاتی۔ نہ تو دانستہ اس لڑکی کو دیکھتی اور نہ ہی قریب جاتی۔ معلوم نہیں کیوں اسے اس سے اور اس کی سیاہ جلد والی کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بادل ذرا گرجے تو وہ چونکی۔ نیلگوں سنہری شام پہ ذرا سی دیر میں چھایا ہو گئی تھی۔ بجلی چمکی اور یکا یک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں۔ محمل نے جلدی جلدی آخری برتن دھو کر ریک میں سجائے، ہاتھ دھوئے اور باہر لان کی طرف بھاگی۔ بارش دیکھ کر اس کا دل یوں ہی مچل جایا کرتا تھا۔ محمل جاؤ، مسرت سے کہو، بلکہ تائی مہتاب جو برآمدے میں کرسی پہ بیٹھی لڑکیوں سے گپ شپ میں مصروف تھی، اسے آتے دیکھ کر حکم صادر کرتے کرتے رکی۔ اس کے چہرے پہ بارش میں کھیلنے کا شوق رقم تھا۔ تائی نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر حکم میں ترمیم کر دی، بلکہ جاؤ پکوڑے بنا کر لاؤ، ساتھ میں دھنیے کی چٹنی بھی ہو، اور معاذ اور معیز کے لیے آلو کے چپس فرائی کر لو۔ اس کے چہرے پہ پھیلا اشتیاق پھیکا پڑ گیا۔ اس نے قدرے بے بسی سے ان کو دیکھا۔ مگر تائی، ابھی کیسے؟ وہ بارش میں بعد میں کر دوں گی نا، وہ منمنائی۔ ہاں تو بارش کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں، جاؤ شاباش، جلدی کرو۔ اور ندا، یہ سوٹ پھر تمہیں کتنے کا پڑا تھا؟ وہ ندا کے دوپٹے کو انگلیوں میں مسل کر تعائشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔
صرف 1,500 کا تائی، میں کل ہی آپ کو بھی لے چلتی ہوں، وہاں بہت اچھے پرنٹس آئے ہوئے تھے، آپ کا کمپلیکشن تو ویسے بھی بہت فیئر ہے، آپ پہ تو ہر رنگ ہی کھل جاتا ہے۔ وہ آپس میں مصروف ہو گئی تھی۔ محمل پیر پٹکتی اندر آئی، آلو چھیل کر کاٹے، بیسن گھول کر رکھا تو تب تائی مہتاب نے آواز لگائی، مکس پکوڑے بنانا، فواد کو پیازوں والے پکوڑے بہت پسند ہیں۔ بھاڑ میں گئی اس کی پسند۔ اس نے زور سے چھری سلیب پہ پٹکی، آلو قطلوں میں کاٹے تھے، اب پھر سے ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا، پھر مرچیں پیاز بھی کاٹنے پڑیں گے۔ شدت بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آج اماں بیمار تھی، صبح سے بخار تھا، سو اگر وہ نہ کرتی تو مسرت کو بیماری میں اٹھ کر کرنا پڑتا، وہ نہ بھی نہ کر سکتی تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پہ پھسل رہے تھے، تب بھی فواد ماں کو پکارتا کچن کے کھلے دروازے پہ ٹھٹک کر رکا۔ کھلی جینس پہ لمبا کرتا اور گردن کے گرد مفلر کی طرح دوپٹہ لپیٹے، بھوری اونچی ٹیل باندھے وہ سر جھکائے کھڑی کٹنگ بورڈ پہ ٹھک ٹھک پیاز کاٹ رہی تھی۔ آنسو گالوں پہ چمک رہے تھے۔ محمل، وہ بے چین سا قریب چلا آیا، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میری مرضی، آپ لوگوں کو کیا؟ آپ لوگوں کو تو اپنے کھانوں سے غرض ہوتی ہے۔ فواد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارادے بھلا کر وہ تڑپ کر بولی، پھر بھی کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہاں کہتا کوئی نہیں ہے، سب حکم صادر کرتے ہیں۔ اس نے چھری والے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کیا، اور مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کریں، میں بہت غصے میں ہوں، یا تو چھری مار دوں گی یا پکوڑوں میں زہر ملا دوں گی۔ اچھا، وہ پتہ نہیں کیوں ہنس دیا تھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی، آپ کیوں ہنسے؟ کچھ نہیں۔ خیر بناؤ پکوڑے، اور مکس والے بنانا۔ وہ اپنی پسند بتا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ جانے کس بھول پن میں وہ یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اگر وہ اس کی مٹھی میں آ گیا تو۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا، وہ سب ایک جیسے تھے، بے حس، خود غرض اور مطلبی۔ اور جب تک پکوڑے بنے بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ سب لڑکے لڑکیاں برآمدے میں بیٹھے 2 منٹ میں ہی پکوڑے چٹ کر گئے تھے، اور اب حسن سب کو لانگ ڈرائیو پہ لے جانے کا پلان بنا رہا تھا۔ تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے، کس سخی سے پالا پڑا تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا فرضی کالر جھاڑ کر کہہ رہا تھا۔ حسن فضا چچی کا بیٹا اور نادیہ اور سامیہ کا بھائی تھا۔ شکل میں ندا سے مشابہ تھا، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اور سانولی رنگت۔ البتہ عادتوں میں وہ قدرے مختلف تھا۔ اس نے فضا کی میٹھی زبان تو مستعار لی تھی، مگر کڑوا دل نہیں لیا تھا۔ وہ گھر کا واحد فرد تھا جو دل کا بھی اچھا تھا، نرم گو، صاف دل اور ہینڈسم۔ ابھی ابھی وہ آفس سے آیا تھا اور کوٹ کرسی کے پیچھے ٹکائے آستینے فولڈ کیے بیٹھا وہ تھکن کے باوجود سب کو آؤٹنگ پہ لے کر جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ کون کون چلے گا بھئی؟ سامیہ بلند آواز میں پوچھنے لگی تو محمل بھی دل میں مچلتی خواہش کے باعث قریب آ گئی، میں بھی چلوں گی۔ سب نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ کندھے پہ پرس ٹکائے بالوں کے ایک سٹائل سے بینڈ میں جکڑتی آرزو نے، جو اندر سے باہر آ رہی تھی، قدرے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ان کو بھی یہ شوق ستانے لگے ہیں؟ اور پھر سب بھی ساتھ ساتھ بولنے لگے، تمہاری جگہ نہیں بنے گی، ہم پاپا کی ہائیس لے کر جا رہے ہیں، سب کی سیٹیں پوری ہیں، تم باہر جا کر کیا کرو گی؟ سدھرا تمسخرانہ ہنسی۔ مہتاب تائی کی فوٹو کاپی۔ بیٹا جان، آپ کے تو ایگزام ہو رہے ہیں۔ فضا چچی بہت فکر مندی اور پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوب دل لگا کر پڑھو، آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں، جاؤ شاباش۔ کورس کم از کم 2 دفعہ ضرور ریوائز کرنا، ابھی شروع کرو گی تو رات تک پورا ہوگا۔ تائی مہتاب نے فضا چچی کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا اور پھر تیزی سے بولی، نہ تم نے باہر کیا کرنا ہے، رات کا کھانا کون بنائے گا؟ ماں الگ ڈرامے کر کے بستر پہ پڑی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے ان کو؟ بس مفت کی روٹیاں توڑے جاتے ہیں۔ فواد نے لمحے بھر کو کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش رہا، اور حسن جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا بالآخر کہہ اٹھا، کوئی محمل سے بھی تو پوچھے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ہاں، اب ہم اس سے پوچھتے رہیں۔ تائی بگڑ کر بولی۔ حسن لمحے بھر کو بالکل چپ ہو گیا، مگر فضا نے بیٹے کے جھاڑے جانے پہ واضح برا مانا۔ جاؤ تم اندر جاؤ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تائی مہتاب سے مقابلہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ وہ پیر پٹکتی بھاگ کر کچن میں آئی اور سنک پہ سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر بعد روتے روتے سر اٹھایا تو کھڑکی کے پار ڈرائیو وے پہ باہر نکلتی ہائی ایس دکھائی دی، اور اس میں 1-2 لوگوں کی جگہ تو واضح طور پر بن جانی تھی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ رات کے کھانے میں زہر ملا دے، اور کاش وہ ایسا کر سکتی۔